بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹی؟ سوتیلے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں کیسے پہنچے؟ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ زلیخا کون تھی اور سچ میں سیدنا یوسف کے عشق میں گرفتار کیوں ہوئی تھی؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا تہمت لگائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت، غم و سرور کے مد و جزر سے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ بھی کریں کہ وہ کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو کبھی مصر کے بازاروں میں فروخت کرواتا ہے اور پھر کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ ہم نے ناظرین کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کی پہلی قسط میں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنے باپ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی بھائیوں کی یہ چال کامیاب نہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اندھیرے کنویں سے نکالا اور اسی کنویں کے سربراہ نے انہیں بازار مصر میں بطور غلام بیچ ڈالا۔ تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اندھیرے کنویں میں رہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے میں شامل ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے ڈول کے ساتھ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو بھاگ کر آیا اور اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا۔ ان کے حسن کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے۔ لوگ اس حسین و جمیل غلام کو خریدنے کے لیے جمع ہونے لگے اور قافلے والے زیادہ سے زیادہ مالدار شخص کا انتظار کرنے لگے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر سکے۔ بازار مصر میں تقدیر حیران و پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے مستقبل کشاں آج بازار مصر میں برائے فروخت ہے۔ تقدیر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں اپنے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر کپڑے کے عوض فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت سنبھالتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے شخص کے حوالے سے ابن اسحاق فرماتے ہیں تقفیہ بن روہیب اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریحان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کے نام پر مفسرین میں اختلاف موجود ہے۔ اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ ہم یہاں ناظرین کو اس عظیم واقعے سے جڑے ایک خوبصورت قصہ سناتے ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے، جن میں امیر عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اسی ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک گچھی تھی۔ عورتوں نے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ اس بات کو سن کر ساری امیر عورتیں کہہ کے لگانے پر مجبور ہو گئیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی بولی میں شامل ہونے والی اسی بوڑھی عورت کے عزم کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور داد دیتی ہے۔ اس واقعے میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خرید لیا تو انہیں خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اس طرح
یہاں بیان کیا گیا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم و شان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مزید امتحانات سے گزرنا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال پر فریفتہ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بضد ہے تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ حسن یوسف میں گھائل زلیخا اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن ہاتھ آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا نے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا اور سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لان تان شروع کر دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تانوں سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ
ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو خود یوسف علیہ السلام کی جلوہ حسن سے اتنی گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چار جانب ہو گئے۔ ادھر قادیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشک بار ہو رہے تھے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے شاہ مصر بننے جا رہے تھے۔